بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ بیٹا. بیٹا سوال میں دہرا دیتا ہوں. سوال آپ کا یہ ہے کہ زندگی میں اگر ہمیں سب مزاجوں کی انسانوں کی سمجھ آ جائے ہم سیٹسفائی ہو جائیں گے. پہلا حصہ یہ. اگلا حصہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو ہم سب سے سیٹسفائی ہو تو اصلاح کس کی کرنی ہے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا یاد رکھیے گا دنیا میں دو چیزیں ہیں سر. ایک ہے کانسٹنٹ فیکٹر, ایک ہے ویریبل فیکٹر. میتھ میں آپ نے پڑھے ہوں گے. یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی بندہ کانسٹنٹ فیکٹر کو بدل نہیں سکتا ہے. کانسٹنٹ فیکٹر مطلب ہے فطرت. میں پتھر کی فطرت بدلنا چاہوں یہ حماقت ہے. اچھا لیکن میں پتھر کو بہتر طریقے سے استعمال کروں یہ کیا ہے, یہ میرا آرٹ ہے. ہوتا کہ اصلاح ہمیشہ ویریبل فیکٹر کی ہوتی ہے, کانسٹنٹ فیکٹر کی نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ہوگی, پہلا نقطہ. یہ میں نے مشکل بات ہے, مشکل جواب دیا ابھی تک. اگلا نقطہ یہ بھائی, ممکن ہے آپ کے نصیب کے ذریعے اس کی اصلاح نہ ہو. یہ جتنے بھی ٹیچنگ لائن کے لوگ ہیں نا, احمد بھائی بیٹھے ہیں, احمد عدنان بیٹھے ہیں, نعیم بھائی بیٹھے ہیں, ٹیچنگ کے لائن کے لوگ ہیں, میں ان کو یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں, سب بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے, سب لوگوں کو نہیں بدلا جا سکتا. اگر قرآن میں اللہ کے رسول کو آیت آ جاتی ہے وما علینا الا البلاغ, اے میرے رسول تیرا کام صرف کہہ دینا ہے, تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے. اگر اللہ کے رسول کے لیے آیت آ رہی ہے تو یار آپ کی میری کیا اوقات, ہم کس درجے کے ٹیچر ہوں. مثلا میں پوری زندگی لگا کے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی بن جاؤں تو بڑا اعزاز ہے. تو کہاں کتنے میرے لیے کتنے تیری ثنا. تو یاد رکھیے گا کبھی بھی سب کو بدلنے کی تمنا نہ کریں. یہ یاد رکھیں سارے نہیں بدلے جا سکتے. لیکن ایک نقطہ آپ کے میرے حال جواب کو میں کافی حد تک قریب لے گیا ہوں. ایک نقطہ رہ گیا جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلے دن ایک فیس بک پہ نا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے چڑھائی تھی, اگر آپ کو انسانی نفسیات کا علم آ جائے تو پھر خدا کی قسم آپ کو کئی لوگوں پہ رحم آئے. بڑی گہری بات. اچھا میں نے یہ جملہ کہاں سے لیا, میری ایک جاننے والی محترمہ تھی, اس کا پرابلم تھا اس کے خامند کے اور جو ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے سارے کے سارے, نندوں کے اور سسرال کے, اور سارے جو پرابلم سارے کے سارے بڑے پرابلم بیچاری. ایک لیول آیا اس کو انوسومیا ہو گیا. انوسومیا کہتے ہیں جب سٹریس کی انتہا ہوتی ہے نا تو نیند اڑ جاتی ہے. یہ بیماری ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو لیگزوٹنی کی گولی کھانی پڑتی ہے, نرون کھانی پڑتی ہے, گولی دے دیتے. حالت یہ ہوگی کہ دو دو تین تین گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی تھی. اچھا میں سمجھ گیا کہ ناؤ دیر از اے نیڈ آف سائیکالوجسٹ. میں نے اس کو پک کیا, سائیکالوجسٹ کے پاس لے گیا. 3-4 سیشن ہوئے, سیشن کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی. تو میں نے سائیکالوجسٹ سے کہا جی اب کیا پلان ہے. اب وہ کیونکہ ویل آف تھے, تھوڑے سے بہتر حالات میں تھے, تو میں نے کہا ہم نے یہ پلان سوچا ہے کہ اس کو علیحدہ گھر لے کے دے دیتے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے, اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو علیحدہ گھر لے دیتے تاکہ اس گھر میں جہاں پرابلمس ہیں وہاں نہ جائے. تو مجھے سائیکالوجسٹ بڑا ایکسپرٹ تھا, اس نے آگے سے کہا قاسم صاحب ایک کام کریں, یہ بیٹی کو علیحدہ کر کے پوچھیں یہ کیا چاہتی ہے. میں نے اسے علیحدہ کیا اور میں نے اسے سوال کیا کہ بیٹا پھر کیا پلان ہے, علیحدہ گھر لے دے تمہیں. وہ کہتی ہے نہیں میں انہی پاگلوں کے درمیان میں رہوں گی. میں نے کہا کیا مطلب. کہتی ہے مجھے ان پہ ترس آتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. 3-4 سیشنوں میں سائیکالوجسٹ نے اس کا علاج نہیں کیا, اس کو ایک حقیقت سمجھائی کہ بھائی پاگلوں کے ساتھ پاگل نہیں ہوا جا سکتا. کمال ہی یہی ہے, تمہاری عقل کی زکوٰۃ یہی ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے ساتھ گزارا کرو. میرا ایک لیکچر ہے علم و بس کریو یار, وہ ذرا سنیے گا. اس میں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے, کبھی اللہ نے عقل دے دی ہے تو تھوڑی عقل والوں کے ساتھ پھڈا نہیں کرنا, پیار کرنا ہے, چاہ پلانی ہونے, خدمت کرنی ہے, آسانیاں دینی ہے, شفقت برتنی ہے, باہر تک چھوڑ کے آنا ہے. وجہ کیا ہے یار, عقل کا مقابلہ کو برابری پہ ہوتا ہے. تم نے ایم اے کیا ہوا ہے, تم دوسری کلاس کے بچے کو روز لڑائی کرو اس کے ساتھ, کتنا عجیب لگتا ہے. تمہاری عمر جو 40 سال ہے, تم جم شم جاتے ہو, 7 سال کے بچے کو روز اپنے جم ڈنڈ دکھاتے ہو. یہ دیکھو حماقت ہے. کبھی اپنے عقل کے ڈنڈ بیوقوف پہ نہیں لگانے. کبھی اپنی عقل جو سی ہے زیادہ عقل بیوقوف سے بچنے کے لیے لگانی ہے. اس کو عقل زیادہ دینے کی کوشش نہ کرنا, وہ گلے پڑ جائے گا. میں نے کئیوں کو مشورہ دیا ہے اور چند دن بعد آگے گلے پڑتے ہیں, تسی سانو مشورہ گل دے چھڑے. اچھا سب کے سامنے میں کہتا ہوں مشورہ کیا تھا, وہ نیا مشورہ بتاتے ہیں, میں نے دیا ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہی تھا. ساری دنیا کہتی ہے یہ تو تھا ہی نہیں, انہوں نے ایک نیا معنی نکال لیا ہوتا ہے. میری بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اپنے ذہنیت کے مطابق اس کا ایک معنی نکالا, معنی نکال کے پھٹا ڈال دی. تو سر یاد رکھیے گا اگر سائیکالوجی آپ کو آتی ہو, اس لیے میں اکثر یہ بیٹیوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں سائیکالوجی پڑھو. کیونکہ لڑکی کے لیے زندگی زیادہ مشکل ہے. پاکستان میں لڑکی کے لیے زندگی لڑکے سے 10 ٹائم زیادہ مشکل ہے.
میں انہیں کہتا ہوں لڑکیوں کو سائیکالوجی پڑھو. وجہ یہ ہے اگر تم سائیکالوجی پڑھو گی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا زندگی کے لوگ جو آتے ہیں, معاملات جو آتے ہیں, تمہیں سمجھ آئے گی کیسے کیسے عجیب لوگ. پھر تمہیں غصہ نہیں آئے گا بلکہ تمہیں کیا آئے گا, رحم آئے گا. تم کہو گے یار اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہوا. بعض لوگوں کی ایسی غلطی ہوتی ہے انہیں زندگی میں عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی گہری بات بتاؤں, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو نوچنے لگ پڑے, کتنا بھیانک لگتا ہے. کارٹونک تصویریں ہوتی ہیں نا ایسی, یا موویز, ڈرونی موویز میں ہوتا ہے اپنی کھال اتار رہے ہیں. خدا کی قسم اس سے زیادہ اذیت ناک حرکتیں لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ. اور اگر آپ کو سائیکالوجی کی سمجھ آ جائے تو پھر اس بندے پہ رحم آتا ہے. پتہ لگتا ہے یار یہ تو قابل رحم ہے, یہ تو قابل ترس ہے کہ نہیں ہے جی. وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں صابر صاحب. وہ صابر صاحب سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ پچھلے دنوں انہوں نے بھی بڑا شاندار جملہ چڑھایا. انہوں نے کہا یور ہیروز آر مائی کلائنٹ. جن لوگوں سے تم آٹوگراف لیتے ہو آ کے میرے سے دوائی لیتے ہیں. تو بڑی دنیا ایسی ہے جو نفسیاتی عارضے کا شکار ہے. یہ تو اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, پردے ڈالے ہوئے ہیں گناہوں پہ بھی, سوچوں پہ بھی. اگر خدا کی قسم ہماری سوچیں دنیا کے سامنے آئیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بکو فرمایا کرتے تھے اگر باپ کی نیت بیٹے کے سامنے آشکار ہو جائے, بیٹا جنازہ نہ پڑے اس کا. یہ تو میرے مالک کا احسان ہے. سب سے زیادہ ستار العیوب وہ ہے, پردے ڈالنے والا اللہ, ہے کہ نہیں ہے جی. وہ رسوائی کو پسند نہیں کرتا, وہ کہتا ہے رسوا نہ کرنا. میں ایک آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, اگر دنیا میں کوئی بندہ رسوا ہو رہا ہے نا, اس نے دوسروں کو رسوا کیا تھا تو ہو رہا ہے. اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ شخص جو لوگوں کے پردے ڈال دیتا ہے, جو لوگوں کی خامیوں پہ کجن کج دیتا ہے. انڈرسٹینڈ ناٹ جی. سو یہ جو جملہ آپ کی بات تھی, حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نفسیات سمجھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کافی امن آ جاتا ہے, کیونکہ سمجھ آ جاتی ہے مسئلے کے. آپ کا سوال میں دہرائے دیتا ہوں. سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ اس معاشرے کا, نوجوانوں کا کامن مسئلہ بھی ہے. ہمارا ایسا بڑا کامن ہے آج کل, یہ گروئنگ یوتھ کے ساتھ یہ کامن مسئلہ ہے. ایک بندہ کہیں جاب کر رہا ہے, وہ بہتر جاب کی سرچ کے لیے 15 دن کی چھٹی لیتا ہے. 15 دن کی چھٹی لینے کے بعد وہ بہتر جاب کے لیے جاتا ہے, ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. اب ایک سوال ہے یہاں پر, اگر بہتر جاب مل جاتی ہے اور اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ایک سوال ہے. اگر بہتر جاب کے لیے نکلا ہے, کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے لیکن ابھی ملی نہیں تھی, ڈیتھ ہو گئی ہے, تو بات یہ یار جو دی بیسٹ ہے وہ کر دیا جائے. اب آتے ہیں کمپنی کے اصول و ضوابط. یاد رکھیے گا سارے ایس او پیز جو ان سے انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں جہاں پہ بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں اور بیٹے بھی پڑھتے ہیں. ہم نے وہاں چھٹی کا طریقہ کار واضح کیا ہے. آپ میں سے کوئی اکیڈمیز کو جانتا ہوگا تو جانتا ہوگا, گرلز پہلے نکال دی جاتی ہیں, اس کے 10 منٹ کے بعد لڑکے نکالے جاتے ہیں. اچھا, کسی قرآن اور کسی حدیث پہ نہیں بات لکھی ہوئی. یہ کیا ہے, یہ ایس او پی ہے. اچھا, اب میں کل بات کر رہا اپنی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ, میں کہا دیکھو یہ کتنا اٹل ہم نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ ان کا ادب یہ ہے بچیوں کا کہ وہ پہلے جائیں, جب وہ تھوڑا سا دور چلی جائیں تو اس کے بعد بوائز جائیں. میں نے کہا لیکن خدا نہ خواستہ عین چھٹی کے ٹائم پہ کسی لڑکے کو ایسی چوٹ لگ گئی ہے کہ آپ کو فوراً اس کو نکالنا پڑ گیا, حادثہ ہو گیا یا والد دینے آ گیا, تو سارے ایس او پیز کو توڑ کے آپ کیا کرو گے, بائی پاس کر جاؤ. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے انسان نے جتنے اصول بنائے ہیں انسان ان کو بائی پاس کر سکتا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. انسان کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو انسان نے بنایا ہو اور توڑا نہ جا سکے. اسے توڑا جا سکتا ہے. بھائی اللہ کے بنائے اصول توڑے نہیں جا سکتے. اس میں جو سا وہ پورا سسٹم ہے. سیکنڈ جو آپشن ہے وہ بھی دی ہے اللہ نے. اللہ نے کہا روزے رکھو, نہیں رکھ سکتے تو یہ کرو, آپشن ہے. نماز پڑھو, چھوٹ گئی ہے قضا پڑھ لو. انڈرسٹینڈ ناٹ جی. یہ کرو, اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا سبسٹیچیوٹ یہ ہے. اس میں ساری کی ساری حماد ثوابدید آ جاتی ہے ایچ آر پہ اور انتظامیہ. بعض اوقات بڑی گہری بات بتاؤں, بعض لوگوں کو اللہ نے نرم دل دیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں رحم کھا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار شرم آتی. ہمارے استاد ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, تو ان کا ڈرائیور جون سا تھا, وہ پنڈی میں ایک دھماکہ ہوا تھا, مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا, کافی آرمی کے لوگ اس میں انتقال فرما گئے. اس میں استاد کا ڈرائیور جون سا وہ انتقال کیا. استاد کا جتنا چاہنے والا تھا نا, استاد نے سب کو انوائٹ کر, بزنس مین, نیسلے کا مالک, ولی آئل کا مالک, سب کو دعوت دے دی یار آ جاؤ. اور سارے کے سارے کچھ 500 گاڑیوں کے ساتھ اس کے گاؤں چلے گئے. وہ اس کے گاؤں والے پریشان ہو گئے, یار یہ تو عام سا ڈرائیور تھا. استاد نے کہا ہم ایسی تعزیت کریں گے, اگر شاید پرائم منسٹر مرتا ہم ایسے تعزیت نہ کرتے, لیکن ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ ہم اس ڈرائیور کی اتنی عزت کرتے ہیں. اگلی بات استاد نے کہی کہ جب تک میرا آخری سانس ہے مہینے کی تنخواہ اس گھر میں چلے جائے گی. سر یہ اب ذاتی نیکی پہ آ جاتا ہے.
کہ بندہ خود کتنا نیک ہے. ان نیکیوں کا ہمات کریڈٹ سراسر اللہ سے لینا ہوتا ہے. کوئی بندہ اچھا سمجھے نہ سمجھے, کچھ نیکیوں کا پورا کریڈٹ, بلکہ نیکیوں کا کریڈٹ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن خاموش نیکیوں کا کریڈٹ تو یقین کیجئے گا اس کا پورا یقین ہونا چاہیے اللہ نے دینا ہی دینا ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتا ہے بعض نسلیں تر جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, وہ پتہ لگا کہ ان کا بڑا جو ان سا تھا نا, وہ رات کو گاڑیوں میں کمبل رضائیاں رکھ کے جو سڑکوں کے کناروں پہ غریب ٹھنڈے فرش پہ سوئے ہوتے ہیں ان پہ دیا کرتے تھے. میاں شریف نام تھا ہمارے جو سا نا, وہ ہمیں مل گئے حکمران, وہ پتہ لگا کسی کی نیکی قبول ہو گئی تھی. وہ نسلیں جو ان سی مٹی کو ہاتھ ڈالتی ہیں سونا بن جائے, تو پتہ نہیں ہوتا سر. اس لیے سارے یہ ایس او پیز توڑنے پڑتے ہیں بعض اوقات. میرا آپ کو ایک مشورہ ہے, اگر آپ کے بنائے ہوئے اصول کبھی توڑنے پڑیں اس لیے کہ کسی کو آسانی مل جائے تو توڑ دیں. یار اصول توڑ دیں, دل نہ توڑیں, کیونکہ یقین رکھیے گا اصول کا آپ کا یار کیا ہے, وہ اپنی کھیتی ہے, اپنا ہی اصول ہے, اپنا ادارہ ہے, اپنا سارا کچھ ہے نا, اپنی جاب ہے. لیکن یقین کیجیے گا اگر آپ دل توڑیں گے نا, وہ بڑا کام خراب ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ آپ سب کو مالکان بنائے. میں تو اس تحریک کا استاد ہوں جو تحریک کہتی ہے اللہ آپ کو کبھی نوکری نہ ملے, اللہ آپ کو اپنا کام دے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر وہ استاد کے پاس چلا گیا, دعا مانگو جی نوکری لگ جائے. استاد نے کہا ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کر کے استاد نے کہا اللہ کرے تیری کدے نوکری نہ لگے. وہ بندہ کے چیخے کہتا جی آپ میرے لیے دعا کیسی کر. آپ نے فرمایا میں دعا یہ کر رہا ہوں اللہ کبھی نوکری نہ لگے, اللہ تجھے اپنا کام دے. اس وقت اس بندے کی بوئنگ کمپنی ہے امریکہ کے اندر, یعنی ہزاروں ملازم ہیں اس کے. تو آج وہ روتا ہے, کہتا ہے یار استاد صحیح کہتا تھا. تو اللہ آپ کو جب مالک بنائے تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ نرم رہیے. اس سے بڑی ولایت کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم, اگر آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے مہربان ہیں, ان کے لیے چھتری بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے چھاؤں بنے ہوئے ہیں, تو یقین کیجیے گا آپ زندگی میں بڑے خوش ہوں. میری اگر ترتیب سے تمام پورا لیکچر جو نیٹ پہ جانا ہے اس کو دوبارہ سنیے گا. اس میں قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ دعا تسلی کراتی ہے. دعا تو آپ کو اس دروازے تک لے جاتی ہے جو دنیا کا سب سے بہترین دروازہ ہے, کہ کہیں گمان میں نہیں تھا کہ دعا بھی آتی. زندگی میں دعا آ گئی. دعا آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام بندے نہیں رہے. آپ کیوں عام بندے نہیں رہے؟ آپ ایک ایسے دروازے پہ چلے گئے ہیں مانگنے کے لیے جس کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے تو پھر تمہیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. یہ کمال ہے نا جی. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا منگتا, جو میرے دروازے کا منگتا ہے نا, اس کو میں کسی دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے کے لیے. دعا امید ضرور ہے, لیکن دعا دراصل رجوع ہے اللہ کی طرف کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے. میری کوشش ناکافی ہے. میری کوشش کے بعد بھی مجھے اگر کوئی طاقت چاہیے تو خدا کی مہربانی اور خدا کی رحمت کی طاقت چاہیے. کہ آپ دنیا کے جتنے بھی بندے کامیاب ہیں, میں اس میں رسول پیغمبر نہیں بات کر رہا, میں وہ بات کر رہا ہوں جو دنیا کے مختلف شعبے ہیں, دنیا کی تمام فیلڈ کے کامیاب ترین لوگ نکال لیں, ان میں 99.9% لوگ ہارڈ ورکر ملیں گے آپ کو. یہ میں نہیں کہہ رہا, تھامس اسٹینلے کی 28 سال کی ریسرچ کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے دنیا کے تمام کامیاب لوگ عام بندوں سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ ناٹ جی. ایک بڑی نقطہ بتا دوں, آگے جاؤں گا. میں گہری بات یہ بتانے لگا ہوں, دنیا کے جتنے بھی لوور مینٹیلٹی پہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک بار محنت کر کے کامیاب ہو کے محنت نہیں کرنی پڑے گی. دنیا کے سمجھدار بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ محنت کنٹینیوز ہے. جس طرح میں اپنی اکثر ایک وش اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے ریٹائر کر کے فوت نہ کرے. ویسے اس کی مرضی ہے. میں کہتا ہوں مجھے کام کرتے جانا ہے, میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتا. آپ کو ریٹائرمنٹ کے عذاب کا پتہ نہیں ہے. خدا کی قسم, ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ موت کے لیے گنتا صرف دن. جو بندہ چلتے ہوئے کام کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے کام ایسے زندگی میں چوز کرنے چاہیے کہ بیزی رہو. یہ ایک بڑا گہرا فارمولہ ہے. یہ اللہ کرے ہم سب کے جب بال سفید ہونے اللہ زندگی دے, اس پہ ایک لیکچر کریں گے کہ بڑھاپے کو کیسے مینیج کرنا ہے, کہ نہیں ہے. سارے کامیاب مسلمان تو نہیں ہیں, انہوں نے بھی صرف یعنی کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سر دعا کا آپ کامیابی کی پیچھے کتنا ہے بہت ہے. غیر مسلم بھی تو کامیاب ہوتے ہیں. پھر بھی کوئی نہ کوئی پاور ہے جس کو مانتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کو وہ مانتے ہیں. یہ کمال ہے, عجیب بات. اب اس میں بڑا ایک آسان سا کلیہ ہے. اس میں کلیہ یہ ہے, ایک ایسا بندہ جو ایتھیسٹ ہے, دہری ہے, وہ کیا کرے گا؟ مزے کی بات ہے, وہ بھی کسی چیز سے مانگے گا, وہ اپنی ول سے مانگے گا ضرور. وہ کہے گا اندر ہے کچھ نہ کچھ, کوئی ایٹرنل پاور ہے, کوئی سپر پاور ہے, کوئی نیچر کے قوانین ہے. یہ ہو نہیں سکتا.
انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے. سر سید کہتے ہیں ہوپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا. یہ ہوپ کا کمال ہے کہ انسان جیتے جا رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, اللہ نہ کرے آپ کو پتہ لگ جائے کل مر جانا, آپ آج ہی مر جاؤ گے. ہوپ اتنی کمال ہے, آپ کو پوری ہوپ ہے کہ میں نے زندہ رہنا. انسان دفنا کے آتا ہے دادا جی کو اور سوچ رہا ہوتا ہے میں نے رہنا ہے. کیا کمال ہے, کتنا زبردست ہے انسان. اس لیے یاد رکھیے گا یہ جو ہارڈ ورک ہے, ہارڈ ورک کے بعد فطرتی بات ہے کہ اگلا درجہ آ جاتا ہے. وہ کیا ہے, آپ اپنی مکمل ہارڈ ورک کے بعد مانتے ہیں اب محنت ختم ہو گئی, اب مانگنا شروع ہو گیا. بندہ کہتا ہے یار میں نے پوری انویسٹمنٹ کر دی ہے, اب مجھے ہوپ ہے کہ میرے پہ کرم ہے. انسان کی چاہتے نہ چاہتے, بڑے بڑے ایتھیسٹوں کو میں نے چھاننی میں سے گزار کے دیکھا ہے, ان کے پاس بھی المیہ ہوتا ہے, وہ بھی کسی چیز کو مان رہے ہوتے ہیں, وہ انکار کر کے بھی اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ ہے ضرور. سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ عام طور پہ انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالوں میں ایک سوال ہے واٹ از یور گریٹ ویکنس. تو وہ کیا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ بڑی گہری بات میں کرنے لگا ہوں. وہ جب آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے نا واٹ از یور گریٹ ویکنس, وہ آپ کی پروفیشنل ویکنس پوچھ رہا ہوتا ہے. ہم فوری طور پہ اپنے کردار کی طرف جان کے کہتے ہیں قطن وہ کردار کی بات نہیں کر رہا ہوتا, پروفیشنل کی بات کر رہا ہوتا ہے. اس کا بڑا آسان سا جواب ہوتا ہے, یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بار بار پوچھنے چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ تشریف رکھیے. لاسٹ ٹائم نا میں اور بھائی جو ان سے نا تدیر بیٹھے, بارش ہو گئی, ہمیں بارش نے روک لیا. ٹھیک ہے کہ بعض اوقات بارش بڑا کرم کرتی ہے, اے ابر کرم آج اتنا برس کے وہ جا نہ سکے, تو یہ جا نہیں سکے. تو انہوں نے ایک سوال میرے سے کیا, میں نے فوراً جواب دیا. جواب دینے کے بعد میں نے انہیں ایک چیز بتائی. میں نے کہا یہ جو سوال جس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے, یہ سوال میں اپنے آپ سے 20 بار پوچھ چکا ہوں, اور اس 20 بار پوچھنے کے بعد مجھے جواب ملا اندر سے. تو آج میں ٹھک آپ کو دے رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, یہ جو سوال ہے واٹ از مائی اسٹرینتھ, ہو آئی ایم, وائی ایم ہیئر, واٹ از مائی ویکنیس, میں نے جانا کدھر ہے, میری سمت کیا ہے, میں ہوں کون, میں آیا کدھر سے ہوں. میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے, وہ تمام لیکچر جن میں نے یہ سوال اٹھائے ہیں, یہ سوال ساتھ اٹھا کے میں نے کہا ہولڈ اٹ. میں نے اس کا یہ نہیں کہا ہو آئی ایم, تو امی سے پوچھیں ہو آئی ایم, کہا میرا پتر ہے. آسان جواب ہے نا. واٹ از مائی ویکنیس, کیونکہ میرا پتر تو کدے کپڑے نہیں سانبھے آگے کلارا پا دینا ہے. یہ جواب اندر سے لینے ہوتے ہیں, یہ جواب آپ نے اندر سے لینے ہوتے ہیں. اس یہی وجہ سے ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا, پاکستان کے جو ٹاپ کے ٹیسٹ ہیں CSS, اس میں انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کا ایک سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر وہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ آپ کے جو مارکس آئے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کو میچ کر کے دیکھتے ہیں یہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ ناٹ. لائک مثال لیجیے گا, آپ نے اپنی ویکنیس لکھی تھی آئی ایم ناٹ اے کمیٹڈ مین, آئی ایم ناٹ اے کمیٹڈ مین. انٹرویو میں اندازہ ہوا یہ غلط لکھا ہوا, یہ از اے ویری کمیٹڈ مین, یہ تو بڑا یار ایفرٹ کرنے والا ہارڈ ورکر بندہ ہے. یہاں لکھا ہے ویری لیزی. کلیش کا مطلب ہے اس کو اپنے بارے میں پتہ نہیں. جتنی سیلف اویئرنیس کم ہوئے گی اتنا وہ بندہ لیڈر نہیں ہوگا. لرن اباؤٹ دی لیڈرشپ, ریڈ اباؤٹ دی لیڈرشپ. دنیا کے کسی لیڈرشپ کے گرو کو پڑھیے, وہ یہ کہے گا جو لیڈر ہوتا ہے اسے اپنا پتہ ہوتا ہے. سر اپنا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ چلہ معکوس سے گزرتا ہے. چلہ معکوس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے اندر جھاتی ماری ہوتی ہے, اس نے اپنے آپ کی کھوج لگائی ہوتی ہے, اس نے ان سوالوں کے جواب دوسروں سے نہیں خود سے پوچھے ہوتے ہیں کہ میں ہوں کون, میری ویکنیس کیا ہے. تو پھر میرے بھائی ہوتا کیا ہے, یہی سوال کا جواب بیگم کے سامنے بدل جاتا ہے, یہی سوال کا جواب جاب کے لیے بدل جاتا ہے. خدا کی قسم مجھے اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا, کیونکہ میں جاب کے لیے بنا ہی نہیں تھا. یہ مجھے تب سے جانتے جب میں اسٹوڈنٹ تھا, جب میں UET پڑھا کرتا تھا. وہ بچے جو مجھے جانتے ہیں, میں نے تب کہتا تھا میں نے نوکری نہیں کرنی, اور میں نے کبھی نوکری کی ہے, بڑی ایمانداری سے کی ہے. میں نے 2-3 جگہ وزٹنگ پڑھایا ہے, انتہائی ایمانداری عزت کے ساتھ پڑھا کے چھوڑا ہے. لیکن جاب کے دوران مجھے پتہ لگا کہ آئی ایم ناٹ فار جاب, میں جاب والا بندہ نہیں. اسی وجہ سے مجھے اگر انٹرویو میں پوچھا جائے قاسم صاحب واٹ از یور ویکنیس, ود ریفرنس ٹو انٹرویو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. انڈرسٹینڈ ناٹ جی, میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, کیونکہ اس کے لیے میں تیار ہی نہیں ہوں, ہے کہ نہیں ہے, میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. انڈرسٹینڈ ناٹ جی, اس کے لیے میرے پاس اس سوال کے جواب کے لیے میں تیاری انٹرویو کے لیے نہیں ہے, جاب کے لیے میں جا نہیں سکتا. یہی وجہ مجھے بے شمار کارپوریٹ مارکیٹ کے لوگ جانتے ہیں, دے کانٹیکٹ می, ان سے سر ٹریننگ ملی ہے. میں کہتا ہوں سوری ہے. وہ کہتا ہے جی کیوں سوری. میں کہتا ہوں بھٹ صاحب یہ مجھے دیں گے ₹1,00,000 ایک دن کا, پھر میرے پہ چڑھائی کر دیں گے, میرا کریں گے آڈٹ, اور مجھے ایک دن کا ملازم بنائیں گے, میرے سے برداشت نہیں ہوگا.
خدا کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, بڑی جگہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار میرے سے نا آڈٹ برداشت نہیں ہے. آڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹریننگ کے دوران چٹیں آنی شروع ہو جائیں گی, سر یہ ہمارے ذرا باس کی تعریف کر دیں. یار میں کبھی سی ایم کی نہیں کر سکا, میں باس کی کہاں سے کر دوں؟ میری عادت میں شامل نہیں ہے, میری نہیں بات سمجھ آئی. تو اگر میری اس میں نہیں ہے تو میں کیسے چٹوں کو قبول کروں؟ سر آپ ذرا بس کر دیں, سر آپ ذرا واش روم کی بریک لے لیں, سر آپ ذرا کھانے کی بریک, میں نہیں فالو کر سکتا. تو جب جاب کا مزاج نہ ہو تو پھر آپ کی ریہرسل جاب والی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں اپنے بچوں کو بالخصوص ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہوئے کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے آپ کو مالک بننے کے لیے تیار کریں. اگر آپ مالک والی عادتیں پیدا کریں گے, تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے بزنس مین ہیں خالد یعقوب صاحب, تو عامر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر مالکوں والی عادتیں پیدا کرتے ہیں, اللہ دیر بدیر آپ کو مالک ضرور بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, تم اپنے آپ کو جیسا بناؤ گے ویسا مقام آپ کے لیے رکھ دے گا. ٹھیک, اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار اگر میں بڑا بنوں گا تو کو کمی آ جائے گی. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے میں نے بنائے ہیں, تجھے بنا کے کیا فرق پڑا؟ میرا کام ہی یہی ہے, میں تو عظمت دینے والا اللہ ہوں, میں وہ اللہ ہوں, میں اتنا عظیم ہوں, میرے سے عظمت لوگوں کو ملتی ہے. تو سر یاد رکھیے گا کہ زندگی میں چیزوں کو ود ریفرنس ٹو دیکھیں. آخری سوال, یہ سوال میں دہرائے دیتا ہوں جی. سوال یہ ہے, رینیو کر دیا, اب استقامت نہیں آتی. اچھا میری ناقص رائے, ویسے تو نہیں, یہ جملے پہ میں نے بین لگایا ہوا, یہ نہیں کہنا چاہیے, میری ریسرچ کے مطابق استقامت اس میں نہیں ہوتی جس کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی. میں نے ہمیشہ کنفیوز, بلر آئیڈیاز میں کنفیوز انسان کو دیکھا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. جس بندے کو پتہ ہے کہ سونا ادھر سے نکلنا ہے, اس کو دنیا کی طاقتیں آگے کہتے ہیں پاگل ہے تو پاگل ہے, وہ کہتے ہیں خود ہی جائے. آپ دنیا میں سونا نکلنے کی ہسٹری پہ ریسرچ کریں, کھدائی جون سی مائننگ کی, وہ کھدائی جس میں سونا نکلتا ہے. آسٹریلیا میں کانے ہیں, امریکہ میں کانے ہیں, جا کے ریسرچ کریں, ان کی سٹوریز پڑھیں. آپ حیران ہوں گے کہ جس کو یقین تھا نا یہاں نکل آنا, اس سے نکال لیا. جو بندہ بھی ڈاؤٹڈ تھا نا, اس کے پاس استقامت نہیں ہوگی. تو استقامت انعام ہے باوجہ یقین. استقامت اس کے پاس نہیں ہوتی, وہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے, نکل پڑے, انہیں منزلوں نے بنا دی. یقین کی راہ پہ چلنے والے کو منزل پناہ دے دیتی ہے. اگر آپ کے پاس یقین ہے, استاد فرمایا کرتا ہے زندگی کے 3 حاصل بہت بڑے حاصل ہیں, ایک یقین, ایک یکسوئی, تیسرا استقامت. یہ حاصل ہے, یہ اللہ کے انعام ہے کہ اللہ آپ کو زندگی میں یقین دے دے, صاحب یقین بنا دے. دوسرا صاحب استقامت بنا دے. تیسرا صاحب یکسوئی. یہاں آج وہ بچی نہیں بیٹھی ہوئی. ایک دفعہ میں نے ریڈیو کرنا تھا, میں گجرات میں تھا. آج کا آخری واقعہ پھر ختم کرتے ہیں, یہ بڑا مزیدار واقعہ. میں گجرات سے لاہور آیا, ہم آج شام 7 بجے. گیسٹ ارینج نہیں ہو سکا. جیسا آج رات ہمارے منور صابر صاحب ہیں, بڑے معروف پروفیسر, وہ ریڈیو گیسٹ ہیں. اس دن گیسٹ ارینج نہیں ہو سکا. میں نے بیگم کو کالا شاہ کاکو پہنچ کے کال کی, میں کہا محترمہ تیار ہو جائے, میرے ساتھ ذرا جانا ہے آپ نے. محترمہ تیار ہوگی, محترمہ تیار ہو گئی, گاڑی میں بیٹھی, ہم ریڈیو چلے گئے. میں کہا ریڈیو آج گیسٹ آپ ہیں. یہ کیا کرنے لگے, میں تو کبھی بولی نہیں. میں نے کہا جی میں پورے پروگرام میں نہیں بتاؤں گا کہ آپ میری بیوی ہیں, میں یہ بتاؤں گا لاکھوں بیویاں تھیں, ہم نے بڑے کڑے امتحانوں کے بعد آخر کار ایک بیوی سلیکٹ کیا ہے اور اس کا انٹرویو لے رہے ہیں. میں نے انٹرویو سٹارٹ کر دیا. میں اس سے بار بار پوچھوں کہ آپ کے خامند اس بارے میں کیا اس کے کہیں گے, آپ کا خامند اس بارے میں, آپ بچوں کو کیسے پالتی ہیں, خامند کی عادات کیا ہیں. کرتے کرتے ایک ہمارے بڑے معروف شاعر ہے فرت عباس شاہ صاحب جون سے تھے, وہ ریڈیو کے ہمارے اسٹوڈیو روم سے باہر بیٹھے ریڈیو سن رہے تھے. ہمارے دوست ہیں اچھے, بڑا پیار کرتے ہیں, شفقت بڑی ہے میرے ساتھ ان کی, اور وہ باہر بیٹھے سن رہے تھے. ایک دم سے میں نے سوال کیا کہ آپ کے ہسبینڈ, محترمہ آپ کے ہسبینڈ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں بالکل نہیں دیتے. آگے سے میرے منہ سے نکلا کیسے نہیں دیتے, لا لٹریٹری چھوڑ کے. میں نے کہا جی لا لٹریٹری خود چھوڑتے ہیں. عامر صاحب بیٹھے ہیں, آنر ہیں لا لٹریٹری کے. اسکول خود چھوڑتے ہیں, کرسنٹ خود چھوڑتے ہیں, ہفتے میں 2 بار ہوٹلنگ کرواتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو نہلا خود دیتے ہیں, کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے کام ان کے کر دیتے ہیں, ہوم ورک کی کاپیوں میں آسانی کر دیتے ہیں. کبھی کبھی جون سا انہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو. تو آگے سے محترمہ کہتی ہے ہاں ایسا تو ہے. تو اب ہوا یہ کہ ساتھ ہی مجھے یہ ریڈیو پہ کہنا پڑا کہ سامعین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج مذاق کر رہے تھے, یہ میری ہی بیوی تھی اور ہم ان کے ساتھ ریڈیو پروگرام کر رہے تھے. تو یہ پول کھل گیا. تو ایک میری اسٹوڈنٹ ہے, آج شاید یہاں موجود نہیں ہے, ہر ہماری سیٹنگ میں آئی ہوتی ہیں, وہ بلانگ کرتی ہیں حافظ آباد سے, یونیورسٹی پنجاب میں وہ ہاسٹل میں تھیں. وہ سارا لڑکیوں کا گروپ ریڈیو سن رہا تھا.
تو وہ مجھے ملنے آیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 10 منٹ بعد پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کی بیوی ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگوں کو کیسے؟ میں نے تو بتایا ہی نہیں. کہتے آپ نے ایک سوال کیا تھا ان سے, اس سوال کے جواب سے پتہ لگا. کہتے آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کا ہسبینڈ کاموں کے حوالے سے لیزی ہے یا پھر ایکٹیو ہے. تو آگے سے اس نے کہا لیں جی دنیا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے, اتنا فوکس ہے, میں پاس بیٹھی چیخ رہی ہوتی انہیں آواز نہیں آتی. کہتے ہیں ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ جو خوبی ہے نا یہ ہمارے سر میں موجود ہے. فوکس اتنا زیادہ ہے, اگر کسی کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ نہیں ہے جی. زندگی میں رول یاد رکھ لیجئے گا, اگر گناہ سے توبہ کیے تو پیچھے مڑ کے نہیں پھر دیکھنا. پھر اس کو کہہ دیں کہ آج ختم ہے تو ختم ہے. رینیول کا مطلب یہ ہے, رینیول کا مطلب یہ ہے کہ رینیول کے بعد آپ کا فقط ایک سہارا ہو اور وہ اللہ. رینیول کا مطلب ہے کہ آپ نے قدم پٹ کے کہہ دیا ہے میرے مالک تیرا وعدہ تھا تو 10 قدم چل کے آتا ہے, آج میرا پہلا قدم دیکھ رہے, یہ انسان کا چھوٹا سا قدم ہے, تو کائنات کا مالک. تیری تو مخلوقیں ایسی ہیں اگر پر پھیلا دیں تو کائنات کے کونے ختم ہو جاتے ہیں, تو میرا پہلا قدم آج اٹھ گیا رینیول کی طرف, تو مہربانی فرما اور اب اپنے وعدے کے مطابق 10 قدم تو چل. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف قدم اٹھاتے ہیں, آپ فقط قدم اٹھاتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے, خدا کی قسم, اگر رزق میرے ہاتھ میں ہے, میرا ایمان ہے. قدم اٹھاتے ہیں, وہ زندگی میں پھر 100 بار آپ کو کہتا ہے دیکھ میں 100 قدم نہیں چلا تیرے لیے, میں 10 قدم نہیں چلا. کامیابیاں چل کے قدموں میں آ کے گرتی ہیں, فقط آپ نے ایک سچی توبہ اور سچی نیت کے ساتھ قدم ہدایت کی طرف اٹھایا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت مہربانی, بہت شکریہ.